السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مولانا جرجس انصاری صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے حضرت عمر اور ایک صحابی کا واقعہ۔ تو دوستو اس بیان کو پورا سنیں اور آخر تک ضرور سنیں دوستو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو۔ تو چلیے دوستو، ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، کہا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہنے لگے کہ میں اسلام لایا اس وقت جب میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، 5-6 سال کی تھی میری بیٹی، اس وقت وہ بھی اسلام لائی، میں اور میری بیٹی دونوں ایک وقت اسلام لائے۔ حضرت عمر نے کہا بہت بہت مبارک ہو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اسلام کا لانا۔ کہا امیر المومنین مسئلہ یہ جاننا ہے کہ میری بیٹی جب بالغ ہو گئی، اسلام لائی تو عمر تھی 5 سال، لیکن اب بالغ ہو چکی ہے میری بیٹی، جوان ہو چکی ہے میری بیٹی۔ آئے امیر المومنین جب وہ بالغ ہوئی، جوان ہوئی، تو میری بیٹی سے گناہ ہو گیا، میری بیٹی سے زنا سرزد ہو گیا، جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی، ایک نوجوان لڑکے سے اس نے غلط کام کر لیا۔ امیر المومنین جب وہ لڑکا غلط کام کر چکا اور چلا گیا، تب میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا۔ بس میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت گندا کام کیا۔ اس نے کچن میں جا کے چھری اٹھائی، اس نے اپنے ہاتھ پہ ماری، اس نے اپنی ران پہ ماری، اس نے اپنے پیٹ پہ مارنا چاہی، کسی بیچ میں اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا میری بیٹی ہاتھ میں چھری لیے ہوئے اور اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہے، قریب ہے کہ وہ مار ڈالے۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھری اس کے ہاتھ سے پھینکی۔ میں نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ میں نے کہا نہیں میری بیٹی، توبہ اور استغفار سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ تو بتاؤ کیا ہوا؟ میری بیٹی نے مجھے سچ سچ بتا دیا۔ امیر المومنین میری بیٹی بالکل صحیح بتا چکی۔ میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، اب تم توبہ اور استغفار کرو۔ 2 سال سے وہ مصلی پکڑے ہوئے ہے، نماز پڑھتی اور روتی، دعا کرتی اور توبہ کرتی، نماز پڑھتی اور مصلی بچھاتی، نماز پڑھتی اور روتی اور رو کر اپنی توبہ، اپنے گناہ کی توبہ کرتی۔ امیر المومنین اس کو 2 سال سے میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، توبہ ہی اب اس کا ذریعہ ہے، پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، میری بیٹی کی شادی کا رشتہ آ رہا ہے۔ امیر المومنین ایک لڑکا بہت نیک ہے، بڑا نمازی ہے، دیندار ہے، مجھے اسے دینداری پسند آئی ہے، اس نے خود میری بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، میری بیٹی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کے لیے تیار ہے۔ پھر بات کیا ہے؟ کہا امیر المومنین صرف اتنا بتا دیجئے میری بیٹی سے جو گناہ ہو گیا وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ میری بیٹی جو ایک بار غلط کام کر چکی ہے وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر بتاتا ہوں کہ میری بیٹی سے زنا ہو چکا ہے تو وہ نیک اور دیندار لڑکا کہیں زنا کا نام سنے، کہیں میری بیٹی سے رشتہ نہ چھوڑ بیٹھے، میں نہیں کروں گا، ایسی لڑکی ہے تیری، زنا کرتی ہے، میں ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ اور اگر نہیں بتاتا ہوں اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تو ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے سزا نہ دے کہ تو نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا، جب تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی سے زنا ہوا ہے تو تو نے اپنی بیٹی کا عیب اس لڑکے کو بتایا کیوں نہیں؟ میں کیا کروں؟ اگر بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہیں لڑکا رشتہ چھوڑ نہ دے، اور نہیں بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہمارا مواخذہ نہ ہو، ہم سوال جواب نہ ہو جائے مجھ سے۔ حضرت عمر نے کوڑا نکالا اور کہا اگر تو پردیسی نہ ہوتا، کسی دوسرے شہر سے آنے والا نہ ہوتا تو میں اس کوڑے سے تیری کھال ادھیڑ دیتا۔ جب تیری بیٹی کے زنا کی خبر مجھے بھی نہیں معلوم تھی تو تو نے مجھے کیوں بتائی؟ جب تیری بیٹی کے زنا کی بات کسی کو نہیں معلوم تھی تیرے علاوہ تو تو نے مجھے کیوں بتائی؟ اس بات پر میں تجھے مارتا، لیکن چونکہ تو باہر سے آیا ہے اس لیے میں تجھے نہیں مار رہا ہوں۔ اب مسئلے کا جواب سن، کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے
جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. جب تو خود کہہ رہا کہ تیری بیٹی 2 سال سے رو رو کر توبہ کر رہی ہے اور صرف روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کر چکی ہے اور کرتی ہے. تو جب توبہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے. جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے. جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے. اس لڑکے کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو تو کون ہوتا ہے کسی کو بتانے والا؟ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو تو کون ہوتا ہے اپنی بیٹی کے عیب کو کھولنے والا؟ جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالو. یہاں تو دوسروں کے عیب کو ننگا کیا جاتا ہے. ابھی آپ راستے میں کسی لڑکی کو بات کرتے ہوئے دیکھ لو تو آپ محلے میں وہ بعد میں آ پائے گی, اس کی خبر پہلے آ جائے گی کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا, فلاں جگہ دیکھا تھا. آج یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہماری. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. سعید ابن جبیر ایک تابعی گزرے ہیں. سعید ابن جبیر کے بارے میں حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جہاں ملے ان کو گرفتار کر کے لاؤ, ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کروائیں گے. حجاج ابن یوسف کی پولیس کتوں کی طرح سعید ابن جبیر کو ڈھونڈ رہی تھی. سعید ابن جبیر بیچارے بھاگ رہے تھے, رات میں بھاگتے تھے دوسرے ملک میں جانے کے لیے, اور دن میں کہیں چھپ جاتے تھے کہ دن میں پہچان نہ لیے جائیں. رات میں پھر جنگل بھاگتے تھے, اور حجاج ابن یوسف کی سلطنت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو حجاج ابن یوسف اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے قتل کرا دے گا. ایک دن میں کہیں چھپے تھے, کسی مسلمان نے جاسوسی کر دی. جاسوس بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں نا, آپ دیکھ لیجئے گا. آپ کی بھی جاسوسی کوئی غیر مسلم نہیں کرے گا, آپ کے اپنے کریں گے. ہمارے یو پی میں بھی ہمارے اپنے کرتے ہیں. جب کرونا کا ماحول تھا اور چاروں طرف سے جب گوشت پہ پابندی تھی تو چپکے سے ہم لوگ کسی محلے میں ایک بکرا ذبح کر لیا, چلو اس کا گوشت تو آپس میں. گوشت بھی الاؤ نہیں تھا کرونا کے ماحول میں, تو جس کو مل جاتا تھا بیچارہ وہ خوش ہو جاتا تھا, جس کو نہیں انہی میں سے ایک آدھ آدمی صاحب یہاں بکرا ذبح ہو رہا ہے. پولیس آ جاتی تھی, بکرا تو تھا بیچارہ 8,000 کا, اور پولیس کا منہ بند کرنے کے لیے دینا پڑتا تھا 25,000. اپنے لوگ جاسوسی کرتے ہیں اپنے. حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے سعید ابن جبیر کو, کسی اپنے نے جاسوسی کر دی, فلاں کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. حجاج کی پولیس جاتی ہے اور اس گھر پہ چھاپا مارتی ہے, سعید ابن جبیر پکڑے جاتے ہیں. ان کو حجاج کے پاس لانے کی تیاری ہوتی ہے, لیکن حجاج ابن یوسف بہت دور ہے, 10, 12, 15 دن کا سفر ہے. حجاج ابن یوسف کی پولیس نے سعید ابن جبیر کو پکڑ لیا اور لے کر چلنے لگے. سعید ابن جبیر انتہائی نیک اور شریف انسان, سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے, میں قتل کر دیا جاؤں گا. اب وہ دن میں نفلی روزے رکھنے لگے, اور رات میں جب پولیس والے تھوڑا سوتے تھے تو یہ عبادت میں لگ جایا کرتے تھے. 2 پولیس والے جاگ رہے, 2 دیکھ رہے, جب یہ سوتے تو وہ پولیس والے جاگتے. 4-5 دن کا سفر سعید ابن جبیر کے ساتھ ان پولیس والوں کو بہت اچھا لگا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, سعید ابن جبیر بڑے نیک آدمی ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات میں عبادت کرتے ہیں, ان کی بیوی ہے, بچے ہیں, بیچارے یہ قتل کر دیے جائیں گے, بڑا نیک آدمی ہے, ہم لوگ ان کے قتل کا گناہ اپنے سر پر کیوں لا دیں. چلو ایسا کرتے ہیں, سعید ابن جبیر کو چپکے سے چھوڑ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ تم. حجاج کو تھوڑی معلوم ہے کہ میں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے, میں نے انہیں پکڑ لیا ہے, ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ملے ہی نہیں. سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اے سعید تم بڑے نیک انسان ہو, جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے,
ہے رات میں تم نکلو اور چپکے شہر سے پار ہو جاؤ, حجاج کی سلطنت سے نکل جاؤ. تم بیوی بچوں والے ہو, ہم تمہارے قتل کے گناہگار نہیں بننا چاہتے. حجاج تمہیں قتل کر دے گا, مار دے گا, جاؤ تم چلے جاؤ. پولیس والوں نے پہلی مرتبہ ایک اچھا کام کیا, سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا. اور سعید ابن جبیر نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا, تم نے میری بیوی کو بیوہ ہونے سے بچا لیا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. سعید ابن جبیر چل دیے, پولیس والوں نے چھوڑ دیا. ابھی سعید ابن جبیر 100 قدم گئے ہوں گے, بس 100 قدم, بس اونلی 100 قدم. وہاں سے لوٹ کے واپس آئے اور کہنے لگے اے پولیس والوں تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی. نہیں, جلدی میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالو اور مجھے حجاج کے پاس لے چلو, میں بھاگوں گا نہیں. پولیس والوں نے کہا ہم نے تمہیں رہا کر دیا اور تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو. کہنے لگے آئے پولیس والوں میں بھاگ کر تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا, جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں تمہارے لیے پسند کروں گا. کسی جاسوس نے میری خبر دی ہے کہ میں فلاں گھر میں ہوں اور تم نے مجھے پکڑ لیا. اس جاسوس کو یہ معلوم ہے کہ تم مجھے پکڑ چکے ہو, آج تم مجھے چھوڑ رہے ہو, میں تو بھاگ جاؤں گا. لیکن اس جاسوس نے آ کر حجاج کو یہ بتا دیا کہ پولیس والے تو پکڑ چکے تھے سعید ابن جبیر کو, لیکن ان پولیس والوں نے بیچ میں چھوڑ دیا ہے, تو ہم تو بھاگ جائیں گے. لیکن حجاج کو جب یہ پتا چلے گا کہ سعید ابن جبیر کو تم نے پکڑ کر چھوڑ دیا ہے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا, تمہیں مار ڈالے گا, تمہاری جان لے لے گا. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری جان بچ جائے اور میری جگہ پر تم پھنس جاؤ. دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کیا جذبہ ہے, میں بچ جاؤں اور تم پھنس جاؤ. میں یہ پسند نہیں کرتا, جو اپنے لیے پسند کرتا وہ تمہارے لیے, جیسے مجھے اپنی جان پیاری ہے تمہارے لیے تمہاری بھی جان پیاری ہے. میں تو بچ جاؤں گا لیکن تم قتل کر دیے جاؤ گے, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہاری جان جائے. پولیس والوں نے کہا ارے تم جاؤ نا یار, میں نے تمہیں چھوڑ دیا. سعید ابن جبیر نے جانے کا نام نہیں لیا کہ میری وجہ سے تم قتل کر دیے جاؤ گے. بالآخر پولیس والوں نے لا کر حجاج کے سامنے پیش کر دیا سعید ابن جبیر کو. حجاج خوش ہوا, پولیس والوں کو انعام سے نوازا اور سعید ابن جبیر کے پیچھے سے ہاتھ باندھے. کہا کوئی آخری تمنا, ایک مسلمان کی آخری تمنا وہی ہوتی ہے 2 رکعت نماز. دے دی, جلدی سے نماز پڑھ لی, پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے, خونی چمڑا بچھا دیا گیا. جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے, حجاج ابن یوسف سامنے کھڑا ہے. سعید ابن جبیر کی گردن کو زمین پہ ڈال دیا گیا ہے. حجاج کا اشارہ ہوتا ہے اور جلاد نے اپنی پوری طاقت سے سعید ابن جبیر کی گردن پہ تلوار ماری اور ایک ہی جھٹکے میں پوری کی پوری گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے. سعید ابن جبیر قتل کر دیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد, صرف وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہوں سعید ابن جبیر نے اپنی جان تو دے دی لیکن کسی دوسرے مسلمان کی, وہ پولیس والے ہی صحیح لیکن کسی دوسرے مسلمان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا. یہ ہے مسلمان کی شان. آج تو خود بچ جائیں, دوسرا پھنستا تو پھنس جائے, اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. بھائی چارہ اپنے اندر پیدا کرو. ایک چائے کی دکان کسی غریب نے کھولی, بیچارہ بیچ رہا ہے, اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. آپ کو اس کی اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کی عادت بھی پسند نہیں آئی اور آپ نے اس کے پڑوس میں جا کر ایک اور چائے کی دکان کھول لی. وہ 10 روپے کی دے رہا ہے تو آپ 8 روپے کی دیتے ہو تاکہ اس کے کسٹمر ٹوٹ کے میرے پاس آ جائیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم. کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی. 2 صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں. دونوں صحابیوں کی دکان, دونوں کپڑے کی دکان لگی ساتھ میں. ایک دکان پر کسٹمر آتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے, اس نے کپڑا بیچ دیا, کپڑے کا ایک تھان لے گیا. تھوڑی دیر میں دوسرا کسٹمر آتا ہے, اسی دکان سے دوسرا کسٹمر دوسرا تھان لے جاتا ہے. پھر ایک اور کسٹمر آتا ہے,
वो भी उसी दुकान पर आया और उस दुकानदार ने, उस सहाबी ने एक और कपड़ा, उसी तीसरा थान भी उसको बेच दिया। जोहर की नमाज का वक्त हो गया, दोनों सहाबी नमाज पढ़ने चले गए। एक सहाबी जिसने अपने कपड़े के 3-3 थान बेच दिए, जोहर की नमाज के बाद रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं, अल्लाह मेरी दुकान से 3 कपड़े बिक चुके हैं। अय अल्लाह तूने मुझे इतना दे दिया है कि मेरे घर में आज चूल्हा जल जाएगा, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, लेकिन मेरे पड़ोस में जिस सहाबी की दुकान है अल्लाह, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है। अय अल्लाह उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, उसको भी अपने बच्चों का पेट पालना है। अल्लाह तू उसके दुकान से भी कपड़ा बेचने का इंतजाम फरमा दे, उसकी दुकान में भी खैर और बरकत अता फरमा। ये दोनों सहाबी जोहर की नमाज पढ़ के अपनी दुकान में जाते हैं, लेकिन उसी सहाबी की दुकान पर जिसने 3 कपड़े बेचे हैं, उसकी दुकान पे चौथा कस्टमर बैठा हुआ है और कहने लगा कि मुझे कपड़ा चाहिए जो अभी लेकर गया है। इस सहाबी ने कहा वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो चुका है, अब नहीं है, कितना होगा? लेकिन मेरे भाई के पास जो पड़ोस में दुकान देख रहे हो, मुझसे अच्छा कपड़ा वो बेच रहा है, जाओ उसी भाव में वो तुम्हें दे देगा और मेरे कपड़े से अच्छा कपड़ा वहां मौजूद है। ये कस्टमर उठता है और उसकी दूसरे आदमी की दुकान पे चला जाता है और ये सहाबी फिर नजरें आसमान पे डाल के कहते हैं, अल्लाह तू मेरी नीयत को अच्छी तरीके से जानता है, कपड़ा मेरे पास था लेकिन मैं झूठ इसलिए बोल दिया ताकि अब वो कस्टमर उसकी दुकान पे जाए और उससे कपड़ा खरीद ले। अय अल्लाह तू मेरी नीयत जानता है, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कई कपड़े बिक चुके हैं, मैंने इसलिए उस दुकान पे भेज दिया ताकि उसका भी कपड़ा बिक जाए और उसके बीवी का भी और बच्चों का भी पेट भर जाए, वो इतना कमा ले। अल्लाह मेरे झूठ पर मेरा मुआखजा मत करना। मेरे प्यारे साथियों, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ ये हमदर्दी, ये गमख्वारी, ये हैरत में नहीं डालती आपको? आप रेट और कम कर लेते हैं ताकि उसके कस्टमर हमारी दुकान पे आ जाएं। वो अपना कस्टमर दूसरे की दुकान पे भेज रहा है और आप उसके कस्टमर को छीनने के लिए और अपनी दुकान पे बुलाने के लिए भाव भी कम कर देते हो और रेट भी कम कर देते हो। लेकिन इसके बावजूद हमारा नाम है मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, माशाअल्लाह। न हमारे ईमान में कोई कमी आए, न हमारे इस्लाम में कोई खलल पड़े, हम फिर भी मुसलमान हैं। हमें सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। दोस्तों, बयान अगर अच्छा लगा है तो इसके ऊपर अमल ज़रूर करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस बयान से क्या सीखने को मिला है दोस्तों। तो और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इस बयान को सुनेंगे दोस्तों, तो वो भी अमल करेंगे और वो दूसरों को पहुँचाएंगे और उसका सवाब भी आपको मिलेगा दोस्तों। दीन की बात को सुनना और पहुँचाना ये ईमान वालों को नफ़ा देता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।